السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ دنیا ڈوز اور ڈونٹس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے بھی نوازنا ہے، وہ نعمتیں حاصل کرنا یا حاصل کرنے کے لیے اس نے آپ کو راستہ بھی دکھایا، اور ان راستوں پہ چلتے ہوئے آپ وہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک جائز دولت آپ کو چاہیے تو اللہ نے آپ کو ایک راستہ دکھایا کہ آپ محنت کریں، سٹرگل کریں، تعلیم حاصل کریں، اور اس تعلیم کے سلسلے میں آپ ایک اچھی جاب حاصل کریں گے، آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ حلال کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہوں تو اللہ نے آپ کو ایک حلال راستہ دکھایا کہ آپ شادی کریں، اور آپ کو اللہ میاں بچے عنایت کرے گا۔ اسی طرح اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے پیدا کیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے، اور جائز طریقے بھی بتائے، اور غلط طریقوں سے آپ کو منع کیا جو کہ حلال نہیں ہے، وہ حرام کا راستہ ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ایک زمانے میں کسی قوم پہ منع سلبہ اترتا تھا تو آج وہ منع سلبہ نہیں اتر رہا۔ آج قرآن میں آپ کو ہر چیز کھول کھول کے اس نے بیان کی کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کرنا چاہیے اور یہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے۔ یہ تھوڑا سا ٹاپک اس طرح کہ میں آپ سے عرض کرتا جاؤں، میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، میں نے ساری زندگی ایک نوکری کی ہے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں۔ میں صرف چھوٹی چیز اس لیے آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، یہ ٹاپک میں نے صرف اس لیے رکھا کہ یہ ایک چیز جو لوگوں کے اندر غلط کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کانسیپٹ کی وجہ سے پریکٹیکل دنیا میں ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس چیز کا جو کہ ایک حق ہے، اس حق کو جانتے ہوئے ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور خام خواہ اس لفظ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے توبہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کسی شخص کو بھی کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ ہم جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں یا ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ظاہر ہم انسان ہیں، روز پتہ نہیں کتنی کرتے ہیں، کچھ انجانے میں ہوتی ہیں اور زیادہ تر ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو جب وہ غلطی کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط بات کر رہے ہیں یا وہ کون سا گناہ کر رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جان بوجھ کے جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ ان کی تعداد خاصی زیادہ، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو ہمارے سے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ کس کو نہیں پتہ چوری کرنا جرم ہے یا حرام ہے، کس کو نہیں پتہ سود کھانا حرام ہے، کس کو نہیں پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے، کس کو نہیں پتہ کہ حج کرنا چاہیے، کس کو نہیں پتہ زکوٰۃ دینی چاہیے، کس کو نہیں پتہ کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، کس کو نہیں پتہ کہ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہیے کہ سامنے سے آنے والے کو ٹکر نہ لگ جائے میری، اور اس کے بدلے میں کوئی دو انسان مر نہ جائیں۔ کس کو نہیں پتہ ون وے کیا ہوتا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ مسجد کا راستہ کون سا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ صبح کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے اور مجھے اٹھ کے مسجد جانا ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم جان بوجھ کے وہ گناہ کرتے ہیں۔ کس کو نہیں پتہ کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کس کو نہیں پتہ کہ میں نے جو وقت دیا اس وقت میں میں نے پہنچنا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ میں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے اور یہ چیز جس کے میں نے پیسے لیے ہیں وہ چیز یہ ہے اور یہ میں نے اس کو دینی ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ اس نے مجھے 1 کلو دال کے پیسے دیے ہیں اور میں نے 1 کلو پوری دینی ہے، کم نہیں دینی۔ کس کو نہیں پتہ کہ یہ میرے پاس دودھ لینے آیا ہے اور میں نے اس دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ کس کو نہیں پتہ کہ میں نے دودھ لینے کے لیے بھینس کو انجیکشن نہیں لگانا۔ کس کو نہیں پتہ کہ دودھ اگر نہیں ہے تو آرٹیفیشل دودھ کیسے بناتے ہیں۔ یہ سب وہ بیماریاں ہیں معاشرے کی جن کا سب کو پتہ ہے، اور ہم جان بوجھ کے ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صرف ان وجہ سے تنگ آ کے میں نے آج یہ ایک لفظ چوز کیا جس کا نام ہے توبہ۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی ذرا سی بھی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، میں صرف اپنے دل کی بات کہوں گا۔ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے یہ جتنی بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، میرا پریکٹیکل تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ آپ ان کو دیکھیں۔ میں نے بڑے لوگوں کے انٹرویو کیے، ان سے ملا۔ ایک دودھ جن سے آپ لیتے ہیں، گوالا جسے بولتے ہیں، وہ دودھ میں پانی مکس کرتا ہے، شام کو توبہ کی تسبیح پڑھتا وہ،
توبہ استغفار توبہ استغفار۔ ایک وہ شخص جو یتیم کا حق کھاتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ استغفار کی تسبیح بھی پڑھتا ہے۔ ایک وہ شخص جو جوا کھیلتا ہے، کرکٹ بھی جوا لگاتا ہے اور شام کو تسبیح پڑھتا ہے توبہ استغفار کی۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ اکثر کرکٹ بھی جوا لگایا کرتے تھے، تو میں اکثر اس کو منع کرتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو ایک دن تنگ آ کے اس نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا یار بھائی آپ مجھے شاید بھائی آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہو، ہمیشہ تقریر کرتے رہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس جوئے کی بدولت میں نے بڑے پیسے کمائے ہیں، لیکن جتنا پیسہ میں نے اس کرکٹ کے جوئے سے کمایا ہے وہ سارے کا سارا میں نے اللہ کی راہ پہ خراج کیا ہے، میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کو تمہارے جوئے کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے دینا ہے تو اپنی حلال کی کمائی سے دو۔ یہ کانسیپٹ ہیں لوگوں کے، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ لفظ چوز کرنا پڑا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سارا دن بیٹھ کے کم تولیں سارا دن، اور اس کے بعد شام کو توبہ کی تسبیح پڑھ کے سو جائیں کہ اللہ میں معاف کر دے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کھانے میں ہم زہر ملائیں، ایکسپائر تیل ملائیں، مکھن کی جگہ پہ آرٹیفیشل بنا ہوا مکھن ڈالیں اور اس کے بعد شام کو ہم توبہ کی تسبیح پڑھیں اور ٹھیک ہو جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہے ہوں اور آگے سے آنے والے کو ٹکر ماریں اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے اور شام کو ہم توبہ کی تسبیح پڑھ لیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک گناہ جانتے بوجھتے بار بار روز کریں جیسے میں نے آپ کو گنوائے سارے، اور ہر رات توبہ کی تسبیح پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ میں معاف کر دے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی سے معافی مانگنی چاہیے، اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اسی سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ معاف کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم شاید دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن توبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر رکھی ہے، اس تصویر کو آپ یوں سمجھیے کہ ہم لاہور سے روانہ ہوئے، ہماری منزل تھی فیصل آباد۔ اس راؤنڈ اباؤٹ سے راوی کراس کرنے کے بعد ہمیں ٹرن لیفٹ کرنا تھا فیصل آباد جانے کے لیے۔ ہم غلطی سے سیدھے راستے نکل گئے جو کہ جاتا ہے گجرانوالہ کو۔ اگر میں 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر آگے جا کے مجھے خیال آئے کہ میں نے یہ راستہ غلط چوز کیا ہے، وہ راستہ چوز کیا ہے جو مجھے میری منزل پہ نہیں لے جائے گا، وہ منزل جو مجھے اللہ نے بتائی ہے، میں ریفرنس یہاں دے رہا ہوں، وہ منزل جو اللہ نے قرآن میں آپ کو بتائی، یعنی آپ نے جو آج طے کی گجرانوالہ، تو اگر میں وہاں 15 میل کے بعد کھڑا ہو کے مریدکے میں تسبیح پکڑ کے توبہ استغفار کرنا شروع کر دوں تو کیا میں فیصل آباد پہنچ جاؤں گا؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا، کھڑے رہیں بے شک وہاں پہ 10 گھنٹے آپ۔ لیکن وہ عقل جو آپ کے پیدا کرنے والے نے یا ہمارے سب کے پیدا کرنے والے نے ہمیں دی ہے، وہ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا، تو اس پہ بھی تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے آپ کو یہ برین دیا سوچنے کا، سمجھنے کا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اپنی عقل استعمال کرو، واپس جاؤ اس پوائنٹ کے اوپر جہاں سے تم بھٹک گئے ہو، وہاں سے جا کے اپنا سیدھا راستہ اختیار کرو اور اس راستے پہ اس پوائنٹ سے جہاں تم بھٹکے تھے واپس جاؤ اور لیفٹ ٹرن کرو اور فیصل آباد جاؤ اپنی منزل کی طرف۔ اور یاد رکھو کہ آئندہ جب بھی تمہیں جانا ہو اور اس پوائنٹ پہ پہنچو تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تم جس پوائنٹ پہ بھٹکے تھے اور جس نے تمہیں بھٹکایا تھا شیطان نے، تو آئندہ کبھی فیصل آباد جانے کے لیے سیدھا ادھر نہیں جانا، ادھر مڑنا ہے۔ تو آپ نے شیطان کو بھی یاد رکھنا ہے جو آپ کو بھٹکاتا ہے، اور آپ نے اس خدا کو بھی یاد رکھنا ہے جس نے آپ کو عقل دی، جس نے آپ کو توبہ کا راستہ دکھایا، جس نے آپ کو یہ بتایا کہ توبہ کیسے کرتے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے عمل سے جس کو ہم نے غلط سمجھا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ہو کہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے خاص اس اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ ہم ہر وہ غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ معاف کرے گا، یعنی دودھ میں پانی ملایا اور سر اللہ کو معافی مانگ لیں گے، کوئی گل نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ مطلب کوئی غلط کام بھی آپ کریں اس کا سیدھا سا جواب آگے سے ملتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے جی، معاف کرنے والا ہے۔ یار اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے؟
لیکن اگر آپ نے ایک گناہ انجانے میں کر دیا تو آپ اس کو چھوڑ دینا، اس سے توبہ تو کر لیں، اللہ تو معاف کر ہی دے گا، آپ کو ضرور کرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے 20 سال دودھ میں پانی ملاتے جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے 20 سال لوگوں کو حرام گوشت گدھے کا کھلاتے چلے جائیں اور پھر توبہ کریں. یہ چھوٹا سا موضوع تھا، میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھایا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر میں نے کوئی اس کو ایکسپلین کرنے میں غلطی کی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.